آج سلمان اکرم راجہ نے اڈیالہ جیل کے باہر عالیہ حمزہ سے معافی کا مطالبہ کیوں کیا اور اس شدید غصے کا اظہار کیوں کیا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور آج جو عمران خان کی بہنیں ملاقات کے لیے پہنچی، آج ابھی عمران خان سے ملاقات ہوئی، ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ عمران خان نے آج کیوں کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے اور اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار جنرل عاصم منیر ہوں گے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے آج کا دن بہت اہم دن تھا، کیونکہ جو گزشتہ دنوں میں کچھ ایکٹیویٹیز ہوئی تھیں جس میں یہ تمام لوگ جو لاہور گئے تھے، تمام پارلیمنٹیرین مرزا افریدی کے فارم ہاؤس پہ گئے، تو ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ اس چیز پہ کافی تنقید کی جا رہی تھی۔ اور پھر ہم جو لوگ تھے جو سوشل میڈیا پہ تنقید کر رہے تھے، تو آج جب علیمہ خان پہنچی، جب علیمہ خان پہنچتی ہیں تو ایک تو چیز آج یہ دیکھی گئی کہ آج پولیس نے نہیں روکا، آج کوئی پولیس آگے نہیں آئی، انہوں نے کہا کہ جائیں آگے جائیں۔ اور جب وہ آگے کے لیے گئیں تو علیمہ خان اتری گاڑی سے اتر کے گفتگو کی، اور مجھے میڈیا کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ علیمہ خان اس پہ غصے کا اظہار کریں گی کہ کیوں نہیں کسی کو بتایا گیا، اور پھر مرزا افریدی کے جو فارم ہاؤس پہ گئے اور پھر وہاں جو تمام یہ ایکٹیویٹی ہوئی اس حوالے سے، لیکن علیمہ خان نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ علیمہ خان نے کہا کہ میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں، تمام لوگ مل کر گئے ہیں۔ دیکھیں میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، یہ موبلائزیشن ہے، بڑی زبردست ہے، لیکن اس موبلائزیشن میں اگر کچھ چیزوں کا اضافہ ہو جاتا تو وہ کہتے ہیں سونے تے سہاگا ہو جاتا۔ وہ چیزیں کیا تھی؟ مطلب اگر آپ 300 یا 400 گاڑیوں کے قافلے سے جا رہے ہیں تو ایک تو تمام گاڑیوں پہ تحریک انصاف کا بڑا سا جھنڈا ہوتا تاکہ یہ تمام گاڑیاں جو گزر رہی ہیں ہر جگہ سے پتہ چلتا کہ یہ تحریک انصاف کا کارواں ہے، یہ عمران خان کا کارواں ہے۔ اور پھر دوسرا، اگر آپ مرزا افریدی کے فارم ہاؤس پہ چلے گئے تو ٹھیک، وہاں عمران خان کی تصاویر ہوتی، عمران خان کے بینرز ہوتے، جو ایک بھی نہیں تھا۔ ان چیزوں پہ اضافہ کرنا چاہیے تھا۔ اور تیسرا، دیکھیں پنجاب کی چیف آرگنائزر ہیں عالیہ حمزہ، ان کو نہیں پتا تھا کہ پلان کیا ہے۔ تو یہ پارٹی ہے، پارٹی میں چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، پارٹی میں پلان بتائے جاتے ہیں، تو ایک تو اس چیز کا ایک خدشہ تھا۔ خیر، علیمہ خان نے کہا کہ میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہوں، میں اس چیز کو سراہتی ہوں۔ علیمہ خان نے اب یہ بات کی، لیکن یہ ورکرز کی آواز نہیں تھی، یہ موسٹلی ورکرز کی یہ والی آواز نہیں تھی۔ ورکرز اس چیز کا کہہ رہے تھے کہ سینٹ کی ایک بات کر رہے تھے، دوسرا ورکر جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عالیہ حمزہ کو کیوں نہیں بلایا گیا۔ اور پھر جب یہ سوال سلمان اکرم راجہ سے ہوا تو انہوں نے کہا وہ مصروف تھیں۔ پھر عالیہ حمزہ کا ٹویٹ آ گیا کہ میں کہاں مصروف تھی، مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو آج اس حوالے سے سلمان اکرم راجہ سے بھی بات ہوئی، لیکن بجائے اس کے کہ ان معاملات کو اب 2 دن گزر گئے، بجائے اس کے کہ ان معاملات کو وہ حل کر لیتے، تو سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں آ کے کہہ رہے ہیں کہ عالیہ حمزہ معافی مانگے ورنہ کارروائی ہوگی۔ اور پھر جو آج ان کی ٹون تھی، جو آج ان کا غصہ تھا، وہ شدید تھا، اور جس غصے کا اظہار کیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ڈیٹیل انٹرویو دیکھ لیں۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں 90 دن والے بیان سے میں مطمئن نہیں ہوں، میں 90 دن والے بیان کی تائید نہیں کرتا، میں 5 اگست کی بات کرتا ہوں، میں تحریک کی بات کرتا ہوں، میں پی کی بات کرتا ہوں۔ اس طرح غصے میں انہوں نے باتیں کی۔ اب یہ تمام باتیں جو کی گئیں، یقیناً دیکھیں ایک طرف سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے، دوسری طرف چیف آرگنائزر ہیں، دونوں یقیناً عمران خان نے دونوں کو لگایا ہے۔ تو عالیہ حمزہ کے حوالے سے بات کریں، خاتون ہیں عالیہ حمزہ، اگر انہوں نے لکھ دیا تھا تو آپ کو اس چیز پہ بیٹھ کے کوئی بات چیت طے کر لینی چاہیے تھی۔ اس طرح سوشل میڈیا پہ آ کے اس طرح کی باتیں کرنا، اس طرح کا غصے کا اظہار کرنا، یہ بڑا حیرت والی بات ہے۔ لیکن عالیہ حمزہ نے کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا۔ حالانکہ عالیہ حمزہ سے کل سوال ہوا، انہوں نے کہا کہ میرا فوکس تحریک پہ ہے، نشانہ عمران خان کی رہائی ہے۔ تو عالیہ حمزہ نے یہ بات کی، ظرف کی بات ہے۔ اس کے علاوہ میں بات کرتا ہوں جو آج ایکٹیویٹیز ہوئیں، آج نورین خانم نیازی اور ڈاکٹر عظمیٰ خان یہ ملاقات کے لیے گئیں۔ آج ان کی ملاقات ہوئی، عمران خان سے ملاقات ہوئی، ان کی ملاقات کر کے باہر آتی ہیں، لیکن ساتھ ہی بشریٰ بی بی کی فیملی بھی جاتی ہے۔ دیکھیں میں بشریٰ بی بی کی بات کرنا لازم سمجھتا ہوں۔ بشریٰ بی بی کی فیملی، بشریٰ بی بی کی بیٹی، بانجی، وہ تمام فیملی جاتی ہے ملاقات کے لیے، لیکن انہیں گیٹ پہ روک لیا جاتا ہے، انہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی، انہیں ملاقات کرنے نہیں دی جاتی۔ اور پھر بشریٰ بی بی کے حوالے سے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بشریٰ بی بی کی طبیعت خراب ہے، انہیں بخار ہے،
اسی وجہ سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ آج عمران خان نے جو باتیں کی، خان صاحب نے بھی بشرا بی بی کی بات کی، ان پہ جو سختیاں کی جا رہی ہیں، انہیں جو مصیبت اور جو تکلیفوں کا سامنا ہے اس حوالے سے بات کی، اور اس کے علاوہ خان صاحب نے یہ بات کی کہ میری جان کو خطرہ ہے، اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار جنرل عاصم منیر ہوں گے۔ باقاعدہ طور پہ خان صاحب نے نام لیا، اور یہ بات آ کے علیمہ خان نے باہر آ کے کی۔ خان صاحب نے کہا کہ قوم کو جا کے بتا دو اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو ذمہ دار یہ ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا کہ مجھ پہ سختیاں کی جا رہی ہیں، اڈیالہ جیل کا جو سپریڈنٹ ہے، اور پھر خان صاحب نے کہا کہ جو وہاں کرنل ہے وہ مجھ پہ سختیاں کر رہا ہے، بشرا بی بی پہ سختیاں کر رہا ہے۔ ایک طرف تو خان صاحب کا یہ رویہ ہے، اور دوسری طرف ایسے حالات باہر پارٹی کے ہیں، یقیناً یہ افسوس کن ہے کہ ایک طرف پارٹی میں اختلافات ہیں، پارٹی میں لڑائیاں ہیں، دوسری طرف خان صاحب کو تکلیفوں کا سامنا ہے۔ آپ کو تو چاہیے کہ آپ اس انسان کے لیے، آپ ایک کاز کے لیے، آپ عمران خان کے لیے اکٹھے ہو جائیں، آپ مٹھی بند ہو جائیں، آپ کو باہر اکٹھے ہو کے نکلنا چاہیے۔ آپ کو کوئی اختلافات ہوں یا کوئی بھی ایک دوسرے سے اختلاف ہو تو اندر بیٹھ کے طے کر لینے چاہیے، اندر ان معاملات کو سلجھا لینا چاہیے۔ یقیناً ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے، ہر گھر میں اختلافات ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باہر جا کے شور مچایا جائے۔ ایک تو یہ ہے، باقی آج بارش تھی، لیکن آج ایک چیز دیکھی گئی کہ آج وہاں کارکنان کی ایک کثیر تعداد تھی، اتنے کارکنان میں نے نہیں دیکھے۔ اور آج وہاں ممبران اسمبلی کی بات کریں تو آج شاہد ہٹک تھے، اس کے علاوہ عبدالسلام مردان سے ہیں وہ تھے، اس کے علاوہ تنویر اسلم راجہ تھے جو اس ٹائم ممبران اسمبلی ہیں، اس کے علاوہ عباس صاحب تھے، اس کے علاوہ نہیں اور کوئی نہیں دیکھا، لیکن کچھ بہت سے ورکرز تھے، بہت سے ٹکٹ ہولڈرز بھی تھے۔ آج ورکرز کی ایک بڑی تعداد وہاں موجود تھی جو خان کی رہائی کا نعرہ لگا رہی تھی، ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ کا نعرہ لگا رہی تھی۔ آج ورکرز کا جذبہ عروج پہ تھا، لیکن خان صاحب کا جو مین جو حکم آیا ہے، ایک تو یہ آیا ہے کہ اب کوئی بھی اختلافات میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے، اور اگر کوئی اختلافات میڈیا پہ آئے تو میں اس انسان کو پارٹی سے فارغ کر دوں گا۔ دوسرا، خان صاحب نے کہا کہ جو میرے بیانی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ پارٹی سے الگ ہو جائے۔ تیسرا، خان صاحب نے اپنے حوالے سے بشرا بی بی کے حوالے سے یہ بات کی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اگر کچھ ہو جاتا ہے تو ذمہ دار جنرل عاصم منیر ہوں گے، تو یہ خان صاحب نے بات کی۔ اس کے علاوہ جو ایکٹیویٹیز ہوئیں وہ آپ کو دکھایا، لیکن یہ ایکٹیویٹیز ہیں۔ باقی تحریک انصاف کا پلان جو پنجاب جانے کا ہوا وہ آپ نے دیکھا۔ اب تحریک انصاف کا جو پلان ہے وہ سندھ میں جانے کا ہے۔ تحریک انصاف کا یہ پلان ہے کہ وہ سندھ میں جائیں، سندھ میں اس طرح بائی ایئر نہیں جائیں، بائی روڈ جائیں۔ اسی طرح علیم ان گنڈاپور بھی ہوں، تمام تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین بھی ہوں جو بائی روڈ سندھ جائیں، وہاں جا کے موبلائزیشن کریں، جنوبی پنجاب سے ہوتے ہوئے وہ جائیں سندھ، جنوبی پنجاب کے ہر شہر سے ہوتے ہوئے جائیں، لوگ موبلائز کریں لوگوں کو۔ یہ تمام چیزیں ہو گئی پولیٹیکل۔ دیکھیں، ایک تو یہ چل رہی ہے سیاسی صورتحال، اب دوسرا وفا کی اور وفا نبھانے کی سزا دی جا رہی ہے جمشید دستی کو۔ جمشید دستی کو آج الیکشن کمیشن نے نااہل کر دیا ہے، اور اس انسان کا قصور یہ ہے کہ اس نے سمجھوتا نہیں کیا، وہ کمپرومائز نہیں ہوا، وہ ان کی بات نہیں ماننا، وہ کھسی لیلا کہتا ہے، وہ کہتا ہے چھوٹا لیلا وڈا لیلا، وہ منہ پہ بات کرتا ہے، وہ سمجھوتا نہیں کرتا۔ تو آج جمشید دستی کو جعلی ڈگری، دیکھیں یہ ایک پرانی بات ہو چکی ہے، تب لوگوں کو سمجھ نہیں تھی کہ جعلی ڈگری میں کسی کو نااہل کر دیا، کسی کو کسی کیس میں نااہل کر دیا۔ تو جمشید دستی کو آج جعلی ڈگری کیس میں نااہل کر دیا گیا ہے، اور پھر وہاں ضمنی الیکشن ہوگا، فارم 47 آ جائے گا۔ اس طرح یہ جو لوگ کمپرومائز نہیں کر رہے ان کی تعداد قومی اسمبلی سے کم کرتے جائیں گے، جس کا آغاز انہوں نے جمشید دستی سے کر دیا ہے۔ لیکن جمشید دستی کا ٹویٹ سامنے آ گیا ہے کہ وہ اس چیز پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنے عمران خان کے ساتھ اور نظریے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی، سیاسی صورتحال، ملک کی صورتحال، خان صاحب کے کیسز کی صورتحال، اڈیالہ کی صورتحال، آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔